میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے محبوب، منفرد لب و لہجے کا حامل ثنا خان، میں کہہ رہا ہوں میرا پسندیدہ، اور جب آپ کا پسندیدہ کہوں تو جس کا پسندیدہ ہو وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا میرا بھی پسندیدہ اور آپ کا بھی پسندیدہ۔ کراچی سے تشریف لائے ہوئے الحاج محمد یوسف میمن نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ معروضہ کہ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، قلم کو جلال دے، اے رب ذوالجلال، قلم کو جلال دے، تحریر کو حسین بنا، تحریر کو حسین بنا، خد و خال دے، لفظوں کو حسن، لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے، ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھال دے، کہ سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے، کوئی بتائے کہ اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے، یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے، اسے تلاش کرو، اسے مکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، مکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، مگر سب کے گھر میں رہتا ہے۔ مجھے پڑھنی ہے ناصری اور ناصری کے موضوع مطلع کے موضوع سے ملحق ہونے کے لیے دو مجھے پڑھنے ہیں۔ کہتا ہے شاعر حمد باری تعالیٰ انات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاعر حمد و نام کا امتزاج، شعری امتزاج اس نے یوں بیان کیا، کہتا ہے کہ واحد ہے وہ، واحد ہے وہ، وحید ہے یہ، ہست وہ یہ بود، واحد ہے وہ، وحید ہے یہ، ہست وہ یہ بود، وہ کائنات غیب تو یہ عالم شہود، کائنات غیب تو یہ عالم شہود، وہ واجب الوجود تو یہ لازم الوجود، اس کے لیے سجود تو ان کے لیے درود، اس کے لیے سجود تو ان کے لیے درود۔ یہ فیض ہم کو میسر ہوا مدینے سے، مدینہ پاک سے متعلق چند اشعار
کہتا ہے شاعر کہ یہ فیض ہم کو میسر ہوا مدینے سے، کہ نبی ملے تو خدا بھی ملا مدینے سے، ہزار رنگ سے دنیا نے کروٹیں بدلے، لیکن ہمارے دل کو تعلق رہا مدینے سے، ہمارے دل کو تعلق رہا مدینے سے۔ مزہ تو جب ہے، مزہ تو جب ہے کہ دیار نبی میں سب پوچھے، کسی کو لائے نہ واپس خدا مدینے سے۔ کا دیار مدینہ، سرکار کی بارگاہ مدینہ۔ شاعر کہتا کہ میں مدینہ کے مدینہ پاک گیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے طلب کیا تھا، پہنچا تھا میں مدینہ پاک پہنچا تھا، اور اب ہو گئی ہے میری واپسی ہو گئی ہے، میں مدینہ سے واپس آ گیا۔ کہتا ہے شاعر کہ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، مدینہ پاک، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، کا بھلایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، دل خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، نظر کرم حضور ہوگی نہ جب تلک، نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، ہوگا نہ میرے چارہ گروں سے میرا علاج، ہوگا نا میرے چارہ گروں سے میرا علاج، جب تک در رسول پہ جایا نہ جائے گا، جب تک در رسول پہ جایا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا۔ تین شعر میں نے پڑھے، اور اب چوتھے کی معذرت چاہتا ہوں سرکار، پانچواں شعر میری مجبوری ہے، پانچواں شعر کہتا ہے شاید پانچواں شعر، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، آل نبی، آل نبی، آل نبی، آل نبی، آل نبی، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ کہ جز ان کے مصطفیٰ کو بنایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو بنایا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا۔ ایک ناصریت کے چند اشعار میں نے پیش کی ہے، آج سے کوئی 34 یا 35 سال قبل
ایک نعت شریف کی ابتدا میں نے ابو البیان حضور قبلہ علامہ سید احمد مجددی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے کی تھی، ماڈل ٹاؤن اس جامع مسجد سے کی تھی اس نعت شریف کی، اور الحمدللہ تسلسل سے حضور اس نعت شریف کو میں پڑھ رہا ہوں. کسی نے مجھے فرمائش نہیں کی ہے اس نعت کی، میں اپنے تئیں پڑھ رہا ہوں. اور نعت شریف ہے صاحبزادہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ. اس نعت کی ابتدا میں نے یہاں سے کی تھی. میرا جی چاہتا ہے کہ صاحبزادہ صاحب کی تشریف فرمائے نا، تو اس نعت کے یہ 4-5 شعر سنیے. کہا کہتے ہیں صاحبزادہ نصیر الدین نصیر کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کیا کان بھلا ہے تیرا کشکول، ہر چند کیا کان بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کیا کان بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر مانگ. اور کیا مانگنا ہے اس بارگاہ سے؟ صاحب کہتے ہیں کہ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر. جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ. جنت ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت ملے گی تجھے سرکار کے صدقے. سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ ہے آج مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ. کہ وہ ہے فقیروں کو گنجے گراں دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے، جناں دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے. فقیروں کو گنجے گراں دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے، جناں دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے. کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقرر ہمارا جگہ دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد حق سے ملا دینے والے. محمد ہے حق سے ملا دینے والے. فقیروں کو گنجے گراں دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے، جناں دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے. کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگہ دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد حق سے ملا دینے والے. عدو کو بھی اپنے دعا دینے والے، بھلے و برے کو نبھا دینے والے. پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج. آواز پہ آواز لگا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ. ایک ناصرف کے صرف 5 شعر کی آپ مجھے اجازت دے دیجئے. اس کے بعد جو حکم ہے میں پیش کر دوں گا. کہتا ہے شاعر نے کہا کہ یا نبی
یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر بلندی مجھے پستی کی چلائی نظر، ہر بلندی ہر بلندی مجھے مستی کی طرف آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، مان گیا اپنے آقا پہ اعتقاد، آقا پہ اعتقاد کے لیے اس سے بڑا شعر نہیں ہے میرے پاس، بہت بڑا شعر کہتا ہے شاعر کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہوں ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اور آخری شعر یہ مطلع کا شعر ہے، آخری شعر پانچواں کہتا ہے، مطلع کا شعر ہے کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا۔ آخر میں منقبت کے لیے اردو بڑے متسلسل سے مجھے حکم وصول ہو رہا ہے کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، یہ ہے منقبہ، اور اس کے لیے بات خادم بلال مجھے حکم دیا گیا کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ
ہو کہ سہلا ہو فرازدار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ سیلا ہو جہاں ذکر علی چھیڑا جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھ ذکر علی چھیڑا دیوانے آ بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو جلی عشق علی کی شمع جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ گئے تین شعر ہو گئے دو شعر رہ گئے مجھے پڑھنے ہیں 5 شعر اس کلام کے 5 شعر چوتھا شعر یہ ہے کہ قلندر اولیاء صوفی ملنگ و مست و دیوانے قلندر اولیاء صوفی ملنگ و مست و دیوانے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے اور آخری شعر پانچواں شعر اس سے بڑا نہیں ہو سکتا صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب پانچواں شعر کہتا ہے آخری شعر کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے منقبت ہے سیٹ جمیل صاحب منقبت میں پڑھ رہا ہوں وہ شاعر کہتا ہے کہ کون آیا کہ انبیاء اٹھے یہ کون سی ہستی ہے کہتا ہے شاعر کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ الحاج محمد یوسف میمن بارگاہ رسالت مآب اور پھر بارگاہ پنجتن پاک میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے